السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹلائزڈ ایجوکیشنل ہب 2026 اور اس کے زیر اہتمام اردو گرامر، پاسٹ پیپرز اور جو سابقہ پیپر ہیں ان میں سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے حصہ اول یا اے پارٹ کر لیا ہے، جس کے اندر ہم نے 20 MCQs یعنی کہ کثیر الانتخابی سوالات حل کیے اور انتہائی تفصیل کے ساتھ۔ اب ہم کام کریں گے حصہ دوم پر، اور یہ یاد رکھیے گا کہ دوسرا اور تیسرا حصہ جو ہے ان کے بالترتیب ملا کر اگر دیکھیں تو 80 نمبر ہوتے ہیں، 48 اور 32 یہ دیکھ سکتے ہیں، 48 اور 32 نمبر ہوتے ہیں دونوں حصوں کے، اور ملا کر 80 نمبر بنتے ہیں۔ تو حصہ دوم کے اندر یہاں پر تو پہلے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سوال ہے سوال نمبر 2، اس میں آپ کو ایک عبارت دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے آخر میں کچھ سوالات ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ بہت آسان سی چیز ہوتی ہے یہ، اس میں کسی قسم کا آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حفاظتی عملے کے تنخواہ داروں کا کیا رویہ تھا، تو آپ نے اس کا جو جواب بنانا ہے نا وہ ایسے نہیں، بس ایک اس میں چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ایز از یہاں سے اٹھایا اور بنا دیا، اس طرح کبھی نہیں ہوتا۔ رویہ آپ نے اس کو پہلے 1 یا 2 بار پڑھنا ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان کا رویہ کیسا تھا۔ تو آپ اس کا جواب یہ لکھیں گے کہ حفاظتی عملے کے تنخواہ داروں کا رویہ، یعنی کہ ظاہر رویہ کس کے ساتھ اس نے پوچھا ہے، رویہ اس نے پوچھا ہے یہ ایاز، وہ جو شیدی تھا، جو ایاز اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، تو شیدی کے ساتھ اس نے کہا ہے کہ جی تنخواہ داروں کا رویہ کیسا تھا۔ تو آپ بتائیں گے کہ حفاظتی عملے کے تنخواہ داروں کا رویہ شیدی کے ساتھ بہت ہی برا تھا، انہوں نے شیدی کی بہت خوب درگت بنائی اور مکے اور گھونسے مار مار کر اسے ادموا کر دیا۔ بڑے افسر نے اپنے عملے کو کیا حکم دیا اور کیوں دیا؟ اب یہ سوال کے 2 حصے ہیں کہ کیا حکم دیا اور کیوں دیا۔ تو بڑے افسر نے اپنے عملے کو یہ حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر کھڑا کرو، یعنی اس نے یہ کہا اور اس سے پوچھو کہ یہ کون ہے اور محمود صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ڈھونگ کیوں کر رہا ہے۔ تو کیوں حکم دیا؟ اس لیے حکم دیا کیونکہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آیا اس کا مقصد کیا ہے اور یہ وہاں پہ کیوں جانا چاہتا ہے۔ اچھا جی، بہرحال اب اس کے اندر مجھے ایک چھوٹی سی جو غلطی نظر آ رہی ہے، میں بھی ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن یہاں پر ایک لفظ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ والا، اور یہ کتاب کے اندر بھی موجود ہے، ان کی جو کتاب ہے نا اس کے اندر بھی اسی طرح ہے، چاک و چوبند۔ تو اصل لفظ ہے چاک چوبند، چاک و چوبند نہیں ہے، تو یہ کریکشن کی اس میں ضرورت ہے کہ یہ لفظ اصل میں چاک چوبند ہے، واو نہیں ہے بیچ میں۔ تو یہ جناب ہے میرے خیال سے، میرے حساب سے غلطی ہے، باقی ظاہر ہے جو لوگ اب یہ ویڈیو دیکھیں گے وہ مجھے پھر ضرور اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ جناب کیا میں نے یہ غلطی کی نشاندہی ٹھیک کی ہے یا پھر یہ لفظ صحیح لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ چیز جو ہے نا میرے خیال سے غلط ہے۔ چاک چوبند لفظ ہوتا ہے، چاک و چوبند نہیں ہوتا، جس طرح میں نے اپنی لائف میں پڑھا ہے۔ تو میں اگین کہہ دوں کہ یہ میری ڈومین نہیں ہے، یہ سبجیکٹ جو ہے، یہ جو مضمون ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائی جائے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں حصہ بے کی طرف جو حصہ نظم ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، کیونکہ یہ والے تو خیر بچے آسانی کے ساتھ کر بھی لیں گے، اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن اب ادھر آتے ہیں بے میں اور یہاں دیکھتے ہیں کہ حصہ نظم میں کیا ہے۔ حصہ نظم میں ہمارے پاس ہے جی کچھ نظمیہ اجزاء ہوتے ہیں، اجزاء جو ہیں وہ جز کی جمع ہے، تو 2 اجزاء ہیں ہمارے پاس۔ ایک جز آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا جس میں 3 اشعار ہیں، اس کے بعد اس کے سوالات دیے ہوئے ہیں، یا بھی انہوں نے ایک دیا ہے کہ اس کی یہ بھی چوائس ہے، اور اس کے بعد ایک اور جز انہوں نے دیا ہوا ہے یہ والا، اور پھر اس سے متعلقہ بھی آپ کو سوالات مل جائیں گے، اور ایک انہوں نے یا کا لفظ بھی دیا ہوا ہے کہ اگر یہ نہیں کرنا، آپ نے سوالات والا اٹیمپٹ نہیں کرنا، تو پھر یہ والا کر لیں۔ اچھا، اب یہ پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیں کیونکہ ہمیشہ سوالوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر یہ جو آپ کو نظمیہ اجزاء دیے گئے ہیں، اس میں سے ہر جز جو ہے وہ 12 نمبر کا ہوتا ہے، اور کوئی ایک آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، اگر دونوں بھی اٹیمپٹ کر لیں گے نمبر آپ کو ایک کے ہی ملنے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اور ہر جز جو ہے نا 12 نمبر کا، اس کے بیسیکلی 3 حصے انہوں نے کیے ہوئے، کیونکہ 3 ضرب 4 کیا ہوا ہے، 3 ضرب 4 برابر ہے 12 کے، یعنی کہ ہر ایک سوال جو انہوں نے نیچے دیا اس کے 4 نمبر ہیں، تو تینوں سوالوں کے کل ملا کر 12 نمبر ہیں۔
ایک تو یہ چیز میرے خیال سے صحیح ہو گئی. اور اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کی تشریح کر دیں، یعنی کہ اس کا مرکزی خیال تحریر کر دیں. تو جو اس کا مرکزی خیال ہوگا نا، تو اگر وہ آپ اس کا لکھ دیں گے، اس کے 12 نمبر ہیں. تو مرکزی خیال پھر آپ کو پتہ ہی ہے اس کا جو ہے نا وہ تفصیل کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے کہ یہ پوری جو نظم ہے اس کا مرکزی خیال کیا ہے. وہ بھی ظاہر ہے جیسے جیسے میں آپ کو یہ ابھی پہلے تو میں یہ کروں گا کہ سب سے پہلے جو ایک ایک شعر ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا ورڈ ٹو ورڈ. تو اس کے بعد اس کا مرکزی خیال بھی آپ کو اپنی طرف سے کچھ بتا دوں گا، اور پھر آپ اس کو خود بھی مزید بہتر کر سکتے ہیں. سوالات کو بھی انشاءاللہ اٹیمپٹ کریں گے. اس کے بعد پھر دوسرے والا جو نظمیہ جز ہے اس کی طرف بھی جائیں گے. سب سے پہلے ہے جی، شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق. یہ یاد رکھیے گا، شان جلال جو ہے نا یہ اللہ کی شان کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان اس سے مراد ہے. عیاں کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا یا نظر آتا ہوا. عیاں کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، عیاں ہے. ایکسپوزڈ ہے، انگلش میں اس کو ایکسپوزڈ بھی کہہ سکتے ہیں، یا اٹ کین بی سین تھرو آئیز. اچھا، جبل جبل یہ پہاڑ کو کہا جاتا ہے جبل. یعنی اس پوری لائن کا مطلب یہ ہوا کہ کس کی شان ہے، کس کی شان جلال ہے جو پہاڑوں تک جو ہے نا وہ عیاں ہے، یا وہ بلند و باں جو آپ کے پہاڑ ہوتے ہیں نا ان پر نظر آتی ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی شان. رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق. رنگ جمال کا مطلب ہے خوبصورتی، خوبصورتی کا رنگ. تو جمع ہوا ہے افق افق، یعنی اونچی جگہوں پر. افق اونچی جگہ کو یا آپ آسمان کو کہتے ہیں. تو آسمانوں پر کس کا رنگ جمع ہوا ہے. مکتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف. مکتوم کہتے ہیں چھپا ہوا، موج کرم ہے صدف صدف. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صدف ہوتی ہے نا، یعنی سپی جس کے اندر موتی ہوتا ہے، جو سمندر میں موجود ہوتا ہے، یہ ایک لیونگ آرگنزم ہے جس کے اندر موتی بنتا ہے سمندر کے پانی سے، اس کے قطرے سے. تو مکتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف. اس کا مطلب یہ ہے کہ کس کی موج کرم، کس کی نظر کرم اس سپی کے اندر موجود جو ایک موتی ہے اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. مرکوم کس کا حرف وفا ہے افق افق. اب اگین افق کا لفظ آ گیا، یعنی کہ آسمان. تو مرکوم کا مطلب ہے رقم، رقم ہوا ہوا یا لکھا ہوا. مرکوم رقم سے نکلا ہے. یہ وہ رقم نہیں ہے جسے ہم رقم کہتے ہیں کہ وہ پیسے. یہاں رقم سے مراد ہے لکھا ہوا. اور مرکوم یعنی کہ کس کا حرف وفا ہے افق افق، یعنی کہ کس کا حرف وفا آسمانوں پر لکھا ہوا ہے. کس کی طلب میں اہل محبت ہے داغ داغ. اہل محبت سے مراد ہے وہ لوگ، وہ مومنین جو اللہ تعالیٰ کی عشق اور محبت میں سرگرداں رہتے ہیں. تو کس کی طلب میں اہل محبت ہے داغ داغ، یعنی کس کی طلب میں، کس کے عشق میں اہل محبت یعنی مومنین جو ہیں وہ کریا کریا گھوم رہے ہوتے ہیں. کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق. حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا یا اکٹھا کرنا. تو کس کی ادا سے جو ہے نا لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور آسمانوں تک، یعنی یہاں سے مراد یہ بھی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا لوگ اکٹھے ہو کر جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ شاعر کے اپنے تخیل ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ شاعری کو لے کے چلتا ہے. کیونکہ عمومی طور پہ حشر کا مطلب لیا جاتا ہے میدان حشر سے. جب اللہ پاک سب انسانوں کو اکٹھا کریں گے اور ان کے پھر اعمال کا حساب ہوگا تو وہ حشر ہے، اور اس جگہ کو جہاں اکٹھا کیا جائے گا اسے میدان حشر کہتے ہیں. یہاں حشر سے مراد یہ ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ ہے کہ جناب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. اچھا جی، تو یہ تو ہو گیا جی ہمارا یہ جو نظمیہ جز تھا نا اس کا ایک، اس کی میں نے کسی حد تک آپ کو تشریح کر دی ہے. اس کا پھر مرکزی خیال آپ اس کا لکھ سکتے ہیں اس کے بیس کے اوپر. سوالات بڑے آسان ہیں. شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل. اس کا مفہوم واضح کریں. مفہوم کہتے ہیں جی فہم کو، اس کو سمجھ کر اس کا مفہوم بتانا ہے آپ نے. اور یہ ایک ہی لائن کا پوچھا گیا ہے، ایک ہی مصرے کا پوچھا گیا ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ جناب شان جلال اللہ کی عیاں ہے، پہاڑ پہاڑ کریا کریا. اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس مصرے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، جو شان جلال ہے، وہ پوری دنیا میں آسمانوں پر اور پہاڑوں پر اور سمندروں پر عیاں ہے، اور اس میں ہمیں نظر آتی ہے. اس کے لیے صرف ہمیں اپنی دل کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے اور شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے، تو ہمیں اللہ کی شان جلال ہر جگہ نظر آئے گی. حرف وفا، اس کے الفاظ کے استعمال سے شاعر کیا پیغام دینا چاہتا ہے.
اب حرف وفا جو ہے نا یہ یہاں پر ادھر سے ہے، یہ مرقوم افق افق، حرف وفا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کلام اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا پیغام انسانوں کو دیا ہے تو وہ ہر جگہ موجود ہے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہ کہ شاعر نے اہل محبت کی حالت کو کیسے بیان کیا ہے۔ شاعر نے اہل محبت کی حالت یعنی اہل محبت سے یہاں مراد ہے مومنین یا مسلمان، تو یعنی جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو شاعر نے اہل محبت کی حالت کو ایسے بیان کیا ہے کہ جناب اللہ کی طلب میں اور اللہ کے عشق میں یعنی عشق حقیقی میں ہر طرف سرگرداں ہیں، اور دن میں 5 بار مسجد میں جمع ہوتے ہیں، یعنی کہ حشر سے مراد یہاں یہ ہے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو جناب یہ معاملات ہیں جی، یہ سوالات مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسرے نظمیہ جز کی طرف، اور یہ بھی بڑا خاص قسم کا جز ہے علامہ اقبال کا، اور اس میں علامہ اقبال نے جو 2 عدد اشعار ہیں ان کے، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے بڑے گہرے اشعار ہوتے ہیں علامہ اقبال کے، اور اس میں انہوں نے زیادہ تر امت مسلمہ اور نوجوانوں کو پیغام دیا ہوتا ہے، یا ان کی کسی حالت پہ یا ان کے کسی کام کے اوپر جو ہے نا انہوں نے فکر کا اظہار کر کے ان کو کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ سو بیسیکلی ان کے اشعار میں اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب پہلے یہ لائن یا اس کو ہم کہتے ہیں مصرع، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا یہ ملا ہے پیش کے ساتھ، اور ملا جو ہوتا ہے نا یہ ایک مولوی کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو دین کی سمجھ رکھتا ہے لیکن بہت گہرائی سے نہیں، صرف اس حد تک کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، اور لوگوں کو کچھ چھوٹی موٹی جو ہے نا باتیں مسئلے مسائل بتا سکتا ہے، اسے ملا کہتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی پیش کے ساتھ ہے ملا۔ ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی۔ نور فراست یہ بڑا خاص اور بڑا گہرا لفظ ہے، اور اس کا مطلب بھی گہرا ہی ہے، یعنی گہرائی والا نور۔ اب گہرائی والا نور کیا ہوتا ہے جناب؟ گہرائی والے نور کا مطلب ہوتا ہے گہرائی کا علم، یعنی وہ کہنے یہ چاہ رہے ہیں شاعر جو ہیں کہ جناب ملا کی جو نظر ہے نا، یعنی جو عام ایک مولوی ہے، اس کی جو بصیرت ہے، اس کی جو سوچ اور سمجھ ہے وہ گہرائی سے خالی ہے، یعنی کہ اس کی سوچ بڑی محدود ہے۔ بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی میں ناناب۔ اچھا، بے سوز ہے میں خانہ، بے سوز کا مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی طاقت نہیں ہے اس کی کسی چیز میں یا اس طرح، اور میں خانہ کہتے ہیں عام طور پر شراب خانے کو۔ صوفی کی میں ناب کا مطلب ہوتا ہے خاص قسم کی خالص شراب۔ اب یہ یہاں پہ مسئلہ جو ہے نا انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے نا یہ استعارے میں ہیں، کیونکہ یہ کوئی انہوں نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا صوفی کو کہ وہ کسی شراب خانے میں بیٹھا ہے خدا نخواستہ اور وہ وہاں پہ شراب پی رہا ہے، خالص شراب پی رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ علامہ اقبال کی مراد جو ہے نا وہ مساجد سے ہے کہ جناب وہاں پر جو ان کی خالص عبادت ہے، یعنی میں ناب سے مراد ہے خالص عبادت۔ یہ سارے میں الفاظ استعمال کیے گئے استعاراتی انداز میں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو صوفی کی جو عبادت ہے وہ اس کے خالص یا خلوص ہونے سے جو ہے نا، یعنی اس کے خلوص دل سے جو وہ عبادت کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں پا رہا کیونکہ وہ اس سے خالی ہے، اس کی جو عبادت ہے وہ صرف ظاہری ہے، یا اس کا جو علم ہے وہ عمل سے بے پیرا ہے یا وہ خالی ہے۔ اے وادی لولاب، یہ کشمیر کی ایک وادی کو کہا گیا اے وادی لولاب، اس کو پکارا گیا، حرف ندا ہے اے۔ بیدار ہو دل جس کی فغاں سحری سے، فغاں سحری یہ جو لفظ ہے نا جناب اس کا مطلب ہے صبح کے وقت کی کوئی چیخو پکار یا آہو فغاں، تو سحری صبح کو کہتے ہیں، یعنی کہ صبح سویرے دل جو ہوتا ہے نا جس کی آہو فغاں سے بیدار ہو۔ اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب، کہ وہ درویش انسان جو لوگوں کو صبح سویرے بیدار کرے خواب غفلت سے اور ان کو اللہ کی طرف بلائے، تو اس قوم میں وہ درویش اس وقت نایاب ہے، کامیاب ہے، یا وہ پایا نہیں جاتا ایک مدت سے۔ یہ ہے جی اس شعر کا مفہوم۔ تو اس میں امت مسلمہ کو یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جناب جو امت مسلمہ ہے وہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ زبانی جمع خرچ کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھ رہی ہے، صرف اور صرف وہ
یعنی قول کی طرف ہے اور عمل کی طرف نہیں ہے، فعل سے وہ خالی ہے. اور اس چیز کو بتایا گیا کہ انہیں اپنے جو اسلاف ہیں، یعنی جو ان کے آباء و اجداد ہیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کو صرف آگے بیان کرتے ہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں. اور اپنے اندر جو ہے، جیسا یہاں کہا گیا ہے، میں خانہ صوفی کی میں ناب، یعنی کہ اپنی جو عبادت ہے اس کو خالص کریں اور خالص دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. پہلے شعر کا مفہوم سمجھ آ گیا آپ کو. فغاں سحری کا بھی میں نے بتا دیا کہ صبح کے وقت کی جو ہے نا وہ چیخ و پکار اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں جو میرا خیال ہے، کیونکہ استعاراتی طور پہ اس کو شاعر جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں، تو صبح کے وقت کا جو کسی کو کوئی بلاتا ہے، پکارتا ہے کہ بھائی اٹھو آپ، تو اس کو فغاں سحری انہوں نے کہا ہے. جیسے صبح کسی کی والدہ بھی بچے کو اٹھا رہی ہوتی ہے کہ اٹھو بھائی صبح اسکول کا وقت ہو گیا، تم ابھی تک نہیں اٹھے ہو، تو وہ پھر جو چیخ و پکار ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اور جو ان کو بلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بیدار ہو دل جس کی فغاں سحری سے، کہ صبح کے وقت جو بلا رہا ہوتا ہے آپ کو. اس سے مراد اذان بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہی بات ہے کیونکہ فغاں کا مطلب صرف چیخ و پکار نہیں ہے، فغاں کا مطلب پکارنا بھی ہے. تو اس لحاظ سے اس سے پکار یا مراد اذان بھی ہو سکتی ہے، جو صبح کی اذان یعنی فجر کی اذان ہے. تو یہ بھی مراد اس سے ہو سکتی ہے کہ علامہ اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب وہ درویش جو صبح سویرے اذان دے اور پھر اس کی اذان سے لوگوں کا دل بیدار ہو جائے، یعنی لوگوں کو جسمانی طور پر بیدار ہونے کا نہیں کہا، بیدار ہو دل جس کی. یعنی علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ جناب لوگوں کا یا عوام کا جس کی صبح کی اذان سے دل بیدار ہو جائے. تو یہاں اس کو فغاں سحری کہا گیا ہے، صبح کے وقت پکارنا. اس بند کا مرکزی خیال یقیناً آپ کو سمجھ آئی گیا ہے کہ اس میں امت مسلمہ کو کیا نقطہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو لیکچر کے اندر آپ کو یہ سوال اچھے سے سمجھ آ گیا. میں نے کوشش کی ہے کہ اس مضمون کی طرف آیا جائے اور اس میں کچھ چیزوں کو کلیئر کیا جائے تاکہ بچوں کی اردو جو ہے نا وہ بہتر ہو اور وہ اس میں سے واجبی یا ایوریج نمبر نہ لیں بلکہ اچھے نمبر لیں تاکہ ان کے اوور آل گریڈ بھی امپروو ہوں. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. وائٹلائزڈ ایجوکیشنل ہب اور اس کے زیر اہتمام اردو گرامر یا قواعد کا کورس، ساتھ ساتھ ہم لوگ پاسٹ پیپرز کو بھی سالو کر رہے ہیں، ماڈل پیپرز کو بھی، اور یہ سلسلہ میں نے شروع کیا جناب اسی مقصد کے لیے تاکہ بچوں کی اردو کی طرف توجہ دی جائے، ان کی گرامر کو امپروو کیا جائے. اچھا جی، اب ہم ایک سوال اور ہے اس کے اندر، حصہ قواعد کا دال، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ یہ چیزیں بتائی ہیں کہ جناب یہ کام آپ نے کرنا ہے. مرکب توصیفی، مرکب تام کی مختصر وضاحت کریں، ایک مثال دیں. یہ میں آپ کو چونکہ ایم سی کیوز میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، اور وہ میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا، میں اپنی اکیڈمی میں بھی یہی چیز کہتا ہوں. میں اپنے جتنے بھی میرے لیکچرز ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ ایک چیز واضح کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایم سی کیوز کو اچھے سے کر لیا ہے، اور ایم سی کیوز کے اندر جتنی گرامر استعمال ہوتی ہے نا، میں آج کل کا لفظ استعمال کروں گا جب سے ایس ایل او کا انٹروڈکشن ہوا ہے، تو اردو اور انگریزی کی دو مضامین ایسے ہیں کہ ان کے جو ایم سی کیوز یعنی کثیر الانتخابی سوالات جو ہے نا، یہ مکمل گرامر سے بھرپور ہیں. اور ان کی گرامر کو اچھے طریقے سے اگر آپ سمجھ لیتے ہیں، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو، ایک ایک قاعدے کو. یہ دیکھیں ابھی یہاں پر آئیں آپ، یہ جو میں نے ابھی آپ کو یہ گرامر کا یہ پورشن کروایا تھا، اے پارٹ، جس میں میں نے یہ کثیر الانتخابی سوالات جو تھے نا سارے کے سارے حل کروائے تھے. اس میں اگر آپ ایک ایک اس کی آپشن کو سمجھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے بتایا تھا کہ یہ گل یہاں پر انہوں نے جو مراد لیا ہے وہ استعارہ ہے. پھر ساتھ میں مجاز مرسل بھی میں نے آپ کو سمجھایا، تشبیہوں کا بھی بتایا، ندا کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حرف تعصف کیا ہے، پھر میں نے یہ بھی بتایا حرف تنبیہ کیا ہے، اس کے علاوہ حرف تحسین کیا ہے، قصیدہ کیا ہے، مثنوی کیا ہے، مرثیہ کیا ہے، مناجات کیا ہے، ردیف، قافیہ، تخلص. تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو کلیئر کیا. اور اگر یہ چیزیں آپ کی اچھے سے کلیئر ہوں، کیونکہ یہ کثیر انتخابی سوالات یہ نہیں ہوتے کہ آپ نے مطلب پیپر سامنے آیا اور آپ نے جو ہے نا جی بلائنڈ ٹک کرنے شروع کر دیا، بس یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، بس یہ لگا دیا، یا یہاں پر آپ نے اس کو جو ہے نا جس طرح سے ببل شیٹ کو کرتے ہیں یہ کرنا شروع کر دیا. یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ سمجھ کر کرنے والی چیز ہوتی ہے، کسی سے پوچھنے والی نہیں ہوتی، خود سے کرنے والی، اپنے کانفیڈنس کے اوپر، اپنے اعتماد کے ساتھ کرنے والی چیز ہوتی ہے. اب اس کو لے کے میں آتا ہوں ادھر حصہ قواعد میں، جو کہ اس کا جو سیکشن ابھی اگلا سٹارٹ ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس کا جو نمبرنگ کا سسٹم ہے نا
وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جناب. اس کے جو کل نمبر ہے وہ ہے آپ کے سامنے 8. یہ 2 سوالات ہیں، یعنی سوال ایک ہی، اس کے 2 حصے ہیں، 2 جز ہیں. ہر جز کا جو ایکول ہے پارٹ، یعنی 4 نمبر کے 2 جز ہیں، 8 نمبر کے ہیں. اس میں سب سے پہلے دیکھیں تو دہی، قلم، آسمان اور کتاب کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے. یہ بھی ہم MCQ میں کر چکے ہیں. تذکیر و تانیث واضح کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس طرح جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ جناب ان کا مذکر یا مؤنث ہونا پتہ چل جائے، کہ ہم اس کے لیے فیمیل کا صیغہ یوز کریں یا میل کا. اب دہی کا لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسے نہیں آپ نے استعمال کرنا کہ میں ابھی آپ کو اس کو نا لکھ کے بتاتا ہوں، پھر بہت بہتر ہو جائے گا. جیسے میں کہتا ہوں کہ جی دہی بہت مفید چیز ہے. سب سے پہلے تو اردو کا کی بورڈ لے لیتے ہیں. دہی بہت مفید چیز ہے. اب دہی بہت مفید چیز ہے، اگر یہ جملہ آپ بنائیں گے نا، یعنی کھانے کے اندر، یا مجھے دہی بہت پسند ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ جملہ آپ نے نہیں بنانا، تذکیر و تانیث اس سے واضح نہیں ہو رہی. دیکھیں اس سوال کو اگر آپ سمجھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، دہی، قلم، آسمان، ان کو اس طرح استعمال کرنا ہے نا جملوں کے اندر کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یعنی پتہ چلے مذکر مؤنث کا. تو جناب اس کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ دہی کھٹا ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذکر ہے، کھٹا. اگر میں لکھتا نا دہی کھٹی ہے تو پھر جو ہے نا یہ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر ظاہر ہے کہ یہ جو لفظ تھا نا یہ پھر دلالت کر رہا ہوتا ہے اس کے مؤنث ہونے پہ، جبکہ مذکر ہے دہی. یا میں کہتا ہوں کہ جی 100 روپے کی دہی لا دو. اکثر لوگ کہتے ہیں 100 روپے کی دہی لا دو. تو اب اس کو اگر ہم لکھیں 100 روپے کی دہی لا دو، تو یہ لفظ غلط ہے، کیونکہ لفظ کی نہیں ہے، لفظ ہے کا، یعنی کہ یہ اب یہاں پر آئے گا کا. 100 روپے کا دہی لا دو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ مذکر ہے. تو اس طرح کے جملے آپ نے بنانے جو تذکیر و تانیث کو واضح کریں. آئی ایم شور آپ کو یہاں تک سمجھ آ رہی ہے. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے لفظ کی طرف، وہ غالباً ہے قلم. دیکھ لیتے ہیں جی. بالکل. تو قلم کی طرف چلتے ہیں. اب قلم جو ہے نا اس میں اگر میں یہ لکھتا ہوں، دیکھیے قلم میں سیاہی ختم ہو گئی ہے. یہ دیکھیں قلم میں سیاہی ختم ہو گئی ہے. تو یہاں پہ سیاہی کے بارے میں آ رہا ہے کہ جی سیاہی مؤنث ہے، کیونکہ اس کی تذکیر و تانیث آ رہی ہے، قلم کی نہیں آ رہی. تو لہٰذا یہ جملہ بھی غلط ہے. یہ جملہ قلم کی تذکیر و تانیث واضح نہیں کر رہا بلکہ سیاہی کی کر رہا ہے. یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اگر کوئی سیاہی کا لفظ آ جائے تو پھر اس طرح کا جملہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ سیاہی ختم ہو گئی ہے، یعنی سیاہی ختم ہو گیا ہے یا ہو گئی ہے. تو یہ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی جو تذکیر و تانیث ہے وہ تو واضح ہو گئی کہ یہ مؤنث ہے، لیکن قلم کا نہیں ہوا. تو قلم کا کوئی ایسا جملہ بنانا ہے جسے قلم کی تذکیر و تانیث واضح ہو. تو ہم یہ کہیں گے کہ جناب میرا قلم ٹوٹ گیا ہے. اب یہ اگر دیکھیں تو میرا قلم سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مذکر ہے قلم، میری قلم نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ اگر وہ قلم ہو تو وہ پھر پودے کی قلم ہوتی ہے، وہ اور چیز ہے. قلم کر دینا، کاٹ دینا، وہ اور طرح کا لفظ آ جاتا ہے. یہ قلم لکھنے والا ہے یعنی پین. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ مذکر کے اندر استعمال ہو رہا ہے. میرا قلم ٹوٹ گیا ہے، تو اس جملے سے اس کی تذکیر و تانیث واضح ہو رہی ہے کہ جناب یہ مذکر ہے. آئی ایم شور آپ کو یہ چیز بھی سمجھ آ گئی ہے. آسمان. اب ذرا چلتے ہیں جی آسمان کی طرف. تو اس کی مطلب تذکیر و تانیث ہمیں پتہ ہے آسمان جو ہے وہ ہوتا ہے، ہوتی تو نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا جملہ بنانا ہے. کیونکہ اب یہ دیکھیں بڑی مزیدار چیز ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے بچوں کو بھی کہ جی آسمان کے لیے مذکر ہی استعمال ہوتا ہے. یہ نہیں کہتے آسمان ہوتی ہے، آسمان ہوتا ہے، لیکن پھر جملہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کیسا بنائے. تو یہی اصل جو ہے نا یہ اس کے اندر ساری یہ اس کی جو مین ٹریجیکٹری ہے ان سوالوں کی، تاکہ آپ کو جو ہے نا پتہ چلے کہ آپ کی اسکل کیا ہے، کہ آپ جملہ بنا بھی سکتے ہیں یعنی کہ جس سے تذکیر و تانیث واضح ہو. اب آتے ہیں آسمان کی طرف. اچھا جی، تو آسمان ہمیں نیلا نظر آتا ہے.
آسمان ہمیں نیلا نظر آتا ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آتا ہے، آتی ہے تو نہیں ہے، تو اس جملے سے آسمان کی تذکیر و تانیث واضح ہو رہی ہے کہ یہ مذکر ہے. یہ والا جو ہمارا کمپیوٹر ہے اس کے اندر اردو لکھنے میں بعض اوقات مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کا جو کی بورڈ ہے وہ فنیٹک نہیں ہے، تو اکثر اس کی وجہ سے تھوڑا سا چند سیکنڈ زیادہ لگ جاتے ہیں لکھنے میں، ٹائپ کرنے میں اردو کے. اچھا جی، اب آتے ہیں جی آگے. اور کتاب، اب کتاب ہے جی، تو کتاب کا ہمیں پتہ ہے کتاب ہوتی ہے، لیکن ظاہر جملہ ہمیں بنانا ہے جس سے اس کی تذکیر و تانیث واضح ہو. خالی یہ نہیں لکھنا کہ کتاب مؤنث ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ خالی یہ نہیں لکھ دینا کہ کتاب آگے مؤنث ہے، بلکہ ان کو جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو. تو جناب کتاب کے لیے کیا جملہ ہو سکتا ہے؟ اس کا بڑا آسان ہے. کتاب میز پر رکھی ہے، یہ جناب. اب رکھی سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے، مؤنث کے اندر استعمال ہو رہا ہے. اس کا جو تذکیر و تانیث والا معاملہ ہے وہ بھی سمجھ آ گیا ہے کہ کتاب میز پر رکھی ہے، کتاب میز پر رکھا نہیں ہے، رکھی ہے، تو یہ جناب مؤنث ہے. تو یہ یقیناً آپ کو ان جملوں میں یہ جتنے بھی الفاظ تھے، دہی، قلم، آسمان اور کتاب، ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو گئی ہے. تو یہ تھا جی 4 نمبر کا سوال. اور یہ یاد رکھیے گا جب آپ اسی طرح اچھے طریقے سے کریں گے، واضح، اور اس میں کوئی مسئلہ، کوئی غلطی نہیں ہوگی، اور انفیکٹ اس کے اندر آپ کی کتابت اور آپ کی جو ایک لکھائی ہے، املا ہے، اس کی بھی غلطی نہیں ہوگی، تو آپ کو انشاءاللہ اس کے پورے نمبر ملیں گے. آدھا نمبر بھی آپ کا نہیں کٹے گا، یاد رکھیے گا. دوسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں. اس کے انہوں نے نا چوائس دے دی ہے، 2 حصے کر دیے اس کے مزید، چاہے آپ یہ والا کر لیں چاہے یہ والا. تو یہ دونوں آپ لوگوں کو میں ظاہر ایم سی کیوز میں کروا چکا ہوں کہ استعارہ کیا چیز ہے. لفظ استعارہ جو ہے وہ مستعار لینے کے، ادھار لینے کے، اور پھر اس کے اراکین بھی میں نے بتایا آپ کو. پھر مثال بھی آپ دے سکتے ہیں. مثال آپ کو اسی پیپر میں بھی مل جائے گی. پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. اس شعر کے اندر بے تحاشا استعارے استعمال ہوئے، کیونکہ دیکھیں پتا پتا، بوٹا بوٹا سے مراد یہاں پہ لوگ ہیں کہ ہر بندہ، ہر پرسن جو ہے نا اس کو ہمارے حال کا پتہ ہے. کہ یہ شاعر بتا رہا ہے کہ وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہے، اور وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس کا جو معشوق ہے اس کو نہیں پتا کہ جی میں اس کے عشق میں مبتلا ہوں یا میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور لوگوں کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اس کے دوست احباب کو پتہ ہے کہ جناب وہ اس سے محبت کرتا ہے. تو یہاں پتا پتا اور بوٹا بوٹا، یعنی ویسے یہ پتا وہ نہیں ہے جو درخت کے پتے ہوتے ہیں، مراد ہے یہاں پہ لوگ یا انسان یا اس کے دوست احباب، جاننے والے رشتہ دار یا جو بھی ہیں. اور جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، تو یہاں گل سے مراد وہ محبوب ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کا معشوق ہے. اور باغ تو سارا جانے، اب باغ پھر اس نے ایک اور استعارہ استعمال کر لیا ہے، اور یہ بھی اس سے مراد لوگ یا اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب ہیں. تو یہ استعارہ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اسی پورے شعر کو بھی اٹھا کر آپ اس سوال کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس، یہ میں آپ کو ہمیشہ ایک چیز بتاؤں کہ یہ تب چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کی کسی چیز پر گرپ اور آپ کے استاد نے آپ کو بہت اچھے سے وہ مضمون پڑھایا ہو. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو 90% آپ کے پیپر کے اندر ہی آپ کی بہت سی چیزوں کے جواب مل جاتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کا کانسیپٹ بہت اچھا ہونا چاہیے اس چیز کا، صرف رٹا نہ ہو. اور دوسرا تو بہت ہی آسان ہے، مطلب وہ بھی اس لیے آسان ہے کہ مرکب توصیفی اور مرکب تام جو ہے نا، اس کی نہ صرف وضاحت بلکہ اس کی جو مثال ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ میں ایک حصہ میں کروا چکا ہوں. یہ جو میں نے ابھی آپ کو کروایا تھا ایم سی کیوز کا، اس میں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مرکب تام بھی تھا یہاں پر، اور یہ سب چیزیں میں نے کروائی تھی. ابھی ادھر آ جائے گا، یہ دیکھیں، یہ مکمل جملے کو کہتے ہیں سلیم کا فون ٹوٹ گیا، تو یہ یہاں پر مرکب تام موجود ہے. اسی طریقے سے اگر آپ آئیں ادھر، مرکب توصیفی بھی اس میں موجود ہے. تو یہ دونوں یہ جو الفاظ ہیں، دونوں مرکبات جو ہے نا، ان کی تعریف اور ان کی جو مثالیں ہیں نا، وہ آپ کے ایم سی کیوز میں بھی آپ کو مل جائیں گی اگر آپ نے صحیح طریقے سے اردو کو سمجھا اور اردو کے سبجیکٹ کو اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ کیا ہے. نہ صرف یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا گرامر، بلکہ اس کے الفاظ کے سارے معاملات، ان کے معنی کو بھی آپ جانتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ سوال بھی بہت آسان ہے. اور پھر تو آپ یہ کہیں گے جی میں دونوں جو پارٹس ہیں ان کو اٹیمپٹ کر سکتا ہوں. خیر، دونوں کرنے کا بھی وہ کوئی مقصد نہیں ہے، کر بھی سکتے ہیں. نمبر تو آپ کو ایک ہی کے 4 ملیں گے، لیکن اچھی چیز ہے کہ اگر آپ کو ہر ایک سوال آتا ہو. جی امید ہے آپ کو اس لیکچر کے اندر یہ سوال بھی اچھے سے سمجھ آ گیا ہے. اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلطی، کسی جگہ پہ کوئی مسٹیک ہو تو مجھے آپ اس سے ضرور آگاہ کیجیے گا.